اللہ کی گناہ کی طرف بڑھنے سے رک جائے گی اور خوف خدا اسے اپنے رب کے قریب کرے گا، قرآن کے قریب کرے گا، عبادات کے قریب کرے گا، معاملات کے قریب کرے گا، تو اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور پھر کیا کرو ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس، اور اپنے آپ پر ہر انسان خود غور کرے۔ کیا فرمایا کہ اپنے نفس پر غور و فکر کرو، اپنے نفس پر تحری کرو، اپنے آپ کو خود غور و فکر کے اندر ڈالو۔ فرمایا کہ جب انسان خود اپنے آپ کو غور و فکر کے اندر ڈالے گا، اپنے آپ کے بارے میں سوچے گا، یعنی اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اپنے بارے میں سوچو، دوجے دی فکر چھوڑ دو۔ کیا مطلب ولتنظر نفس؟ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان غور و فکر کرے ما قدمت لغد۔ غد عربی زبان کے اندر غد کہتے ہیں کل کو، جیسے کہ ہم رمضان کے مہینے میں سحری جب کرتے ہیں، جب روزہ بند کرتے ہیں تو ہم کیا نیت کرتے ہیں؟ وبصوم غد، وبصوم غد، کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ غد عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس، اپنے آپ پر غور و فکر کرو، ما قدمت لغد، کہ کل کے لیے تم کیا بھیج رہے ہو اپنے رب کے پاس۔ کل سے مراد قیامت ہے، کل سے مراد جب ہماری زندگی کا اینڈ ہوگا، تو جب انسان کی زندگی کا اینڈ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، الا من صدقۃ جاریہ او ولد صالح یدعو لہ او علم ینفع بہ او ینتفع بہ۔ فرمایا کہ جب انسان زندگی میں اس کے ہاتھ پاؤں چل رہے ہوتے ہیں تو فرمایا کہ وہ نماز پڑھتا ہے، اس کو اس کا ثواب ملتا ہے، وہ تلاوت کرتا ہے، اس کو اس کا ثواب ملتا ہے، وہ نیکی کرتا ہے، اس کو اس کے ثواب ملتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کے گناہ کو لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کا جس طرح انسان کی سانسیں چلتی ہیں، اس کا آسان ترجمہ یوں سمجھیں کہ جس طرح انسان کی سانسیں چلتی ہیں اس طرح انسان کا عمل بھی اس کے ساتھ چلتا ہے۔ انسان کی سانسوں کے ساتھ اس کی زندگی کا عمل چلتا ہے۔ عمل نیک ہوگا تو نیکی لکھی جائے گی، عمل بد ہوگا تو برائی لکھی جائے گی۔ فرمایا کہ انسان کی سانسوں کی طرح اس کے ساتھ اس کی نیکی چلتی رہتی ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور فرمایا کہ جس جیسے ہی انسان کی روح اس کے جسم سے نکل جائے انقطع عنہ عملہ، امام بخاری نے اس کو نقل فرمایا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ انقطع عنہ عملہ، جس طرح اس کی سانس رک گئی اس طرح اس کے عمل بھی رک گیا۔ اب نماز پڑھ نہیں سکتا، آنکھ جھپکا نہیں سکتا، پہلے اپنی مرضی سے چلتا تھا اب چل نہیں سکتا، اپنی مرضی سے کھاتا تھا اب کھا نہیں سکتا، اپنی مرضی سے پیتا تھا اب پی نہیں سکتا، اپنی مرضی سے کام کرتا تھا وہ اب کر نہیں سکتا۔ کیوں؟ کہ اب اس کی روح اس کے جسم سے نکل چکی ہے، اب وہ بے بس ہو چکا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے انسان اپنے آپ پر غور کر اور اپنے کل کی فکر کر، اپنے کل کی فکر کر، یعنی آنے والی قیامت کے لمحات کی کیا کر تو فکر کر۔ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ تعلیم ارشاد فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ واتقوا اللہ، اور اللہ پھر دوبارہ فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ فرمایا اپنے کل کی جب انسان فکر کرے گا، کیا فکر کرے گا؟ انسان کہے گا کہ بھائی آج تو میرے پاس گھر بھی ہے، آج میرے پاس گاڑی بھی ہے، آج میرے پاس ہر طرح کی اللہ کی طرف سے سہولتیں دی ہوئی ہیں، یہ اس خدا کا مجھ پر کتنا کرم ہے۔ لیکن کل ایک وقت ایسا آئے گا کہ مجھے اس محل میں نہیں رہنا، مجھے اس گھر میں نہیں رہنا، مجھے 2 گز کی قبر کے اندر رہنا پڑے گا، مجھے 2.5-3 گز کی جو قبر ہے اس کے اندر رہنا پڑے گا، اس قبر کے اندر یا وہی میری ٹھکانہ ہے۔ تو فرمایا کہ انسان اس پر غور کرے۔ اس کے آگے میں حدیث پیش کروں گا، آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ سے پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ فرمایا کہ جو شخص کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرف اشارہ دیا ہے کہ پھر اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جو بندہ خوف خدا دل میں رکھ کر، اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر
اپنی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو اللہ چونکہ رحمان ہے، رحیم ہے، پھر خدا اسے اپنے کرم سے حفاظت عطا فرماتا ہے۔ اگر اس کا قدم گناہ کی وادی کی طرف بڑھ بھی جائے تو اللہ اسے پہلی بات تو روک دیتا ہے، اور اگر اس پر اس کا نفس حاوی ہو جاتا ہے اور وہ اس گناہ کو کر بیٹھتا ہے تو خدا اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں رکھتا، وہ کھلا رکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ سے ڈر، واللہ آگے فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ایک بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے بما تعملون، جو کچھ بھی تم کرتے ہو، خدا سے وہ چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا، ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا۔ پہلے کیا فرمایا کہ اپنی زندگی کی، پہلی آیت میں کیا فرمایا کہ اپنی زندگی کی بھی فکر کرو، اپنی آخرت کی بھی فکر کرو اور اپنی فکر کرو۔ اس آیت کے اندر 3 مفہوم بیان فرمایا کہ اپنی فکر کرو، اپنے اعمال پر غور کرو، اپنے افعال پر غور کرو، پھر فرمایا کہ کیا کرو، اپنے کل کی فکر کرو غدن، پھر فرما دیا کہ اپنے جو ہے اپنے آپ پر غور و فکر کرو، اور ساتھ فرمایا کہ دل کو خوف خدا سے خالی نہ رکھنا۔ 2 مرتبہ اس آیت میں، پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور پھر اسی آیت میں آگے جا کر وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ کے بعد پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر دوبارہ فرمایا اللہ کے خوف کو دل سے نہ نکالنا۔ پتہ چلا جس دل کے اندر خوف خدا موجود ہے تو اس دل کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے اور وہ دین کی طرف اپنے آپ کو لے کر آتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ کن کی طرح؟ کَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، جن لوگوں نے اپنے رب کو بھلا دیا ہے، جو اپنے رب سے غافل ہو چکے ہیں، جنہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا ہے، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ فرمایا کہ جو لوگ اپنے رب کو بھلا دیتے ہیں، آگے اللہ فرماتا ہے جو لوگ اپنے رب کو بھلا دیتے ہیں فَأَنْسَاهُمْ، تو پھر رب بھی ان کے اوپر سے نظر رحمت کو، نظر کرم کو اٹھا دیتا۔ اس کا آسان ترجمہ کہ جڑا خدا نو بھول جاتا، خدا اس نو بھول جاتا ہے۔ یہ شاید کا مفہوم ہے کہ جو خدا کو بھول جاتا ہے خدا اس کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایک لمحے کے لیے بھی، اور اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ اللہ کے کچھ لوگ ایسے ہیں دوسری آیت کے اندر کہ کچھ لوگ خدا بند رجال کہہ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کیا ہے کہ کچھ لوگ آتے ایسے ہیں کہ وہ کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، مال دولت، دنیا، معاملات، حکومت، نظام، جو کچھ خدا نے ان کے ذمہ لگایا ہے وہ اپنے سارے معاملات کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی ان کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا۔ کام کر رہے ہوتے ہیں، دل اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتا ہے، معمولات دنیا چلا رہے ہوتے ہیں، دل اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتا ہے، غافل نہیں ہوتا۔ اور اس کی سب سے بہترین مثال ہمارے نزدیک ہمارے لیے خلفائے راشدین کی حکومت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نظام حکومت عطا فرمایا، ریاست مدینہ عطا فرمائی۔ وہ دن بھر کے معمولات کو چلاتے اور رات کو اپنے رب کی عبادت میں گزارتے، رات کو اپنے رب کی یاد میں گزارتے، معمولات کے باوجود اپنے آپ کو اپنی رب کی یاد سے غافل نہ کرتے۔ اور قرآن اس کی مثال بھی دے رہا ہے کہ ہر حال میں کیا، اور آزمائش میں آ جائیں پھر بھی اپنے رب کو نہیں بھولتے۔ اس کی مثال بھی قرآن ہمیں سورہ یونس کے اندر دیتا ہے کہ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مچھلی نے نگل لیا، اس سے بڑی آزمائش کیا ہوگی؟ ایک مچھلی نے پہلے یونس علیہ السلام کو نگلا، پھر اس سے بڑی مچھلی نے آ کر اس مچھلی کو نگل لیا، پھر وہ مچھلی سمندر کی تہہ میں جا کر بیٹھ گئی، اور یونس علیہ السلام ان دونوں مچھلیوں کے پیٹ کے اندر اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں تھے، اور اپنا دل ان کا ایک لمحے کے لیے بھی خدا کی یاد سے غافل نہ ہو۔ یہ قرآن مثال دیتا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کو بھول دیا۔ اور فرمایا جو اللہ کو بلا دیتے ہیں فَأَنْسَاهُمْ، تو اللہ ان کو بلا دیتا ہے أَنفُسَهُمْ، جو ہے وہ جو اپنے آپ کو بلا دے خدا اس کو بلا دیتا ہے، جو اللہ کو بلا دے اللہ اس کو بلا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں غافل
نہیں رہنا ہے۔ قرآن ہمیں ان آیات کے اندر اپنی غفلت کی زندگی سے بیدار کر رہا ہے۔ قرآن ہمیں اس طرف تعلیم دے رہا ہے کہ انسان اس زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس لمحے تمہاری سانس نکل جائے، اور پھر آگے اللہ فرماتا اولئک هم الفاسقون، اور جو لوگ اپنے رب کو بھول جاتے ہیں اولئک هم الفاسقون، وہی فاسق لوگ۔ اب یہ آیت آپ نے سنی، اب اس کے مطابق دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ حضور علیہ السلام ہمیں کس طرح کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے پیارے حبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ امام حاکم نے اس کو نقل فرمایا ہے مستدرک کے اندر، اور کتاب الرقاق کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، اور اس کا حدیث نمبر ہے 2797، اور اسی طریقے سے دیگر محدثین نے، امام بہقی نے بھی اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، اور دیگر محدثین نے بھی اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، حضور نے فرمایا کہ انسان جو خدا نے تمہیں زندگی دی ہے نا، اس زندگی میں 5 آزمائشیں آنے سے پہلے اپنی زندگی کو 5 چیزوں سے پروٹیکٹ کرو، قبل اس کے کہ تمہاری زندگی پر 5 اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں، 5 امتحانات آئیں، اور وہ 5 امتحانات ہر انسان پر آتے ہیں۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان آزمائشوں سے بچ جاؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے انسان 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو، اور اگر تم اس طرح کر لو گے تو جب تمہارے اوپر آزمائش کا وقت آئے گا خدا تمہیں حفاظت عطا فرمائے گا۔ اللہ کہے گا کہ اب اس میرے بندے پہ آزمائش آ گئی ہے، لیکن جب اس پر آزمائش نہیں تھی یہ اس وقت بھی غافل نہیں تھا، اور آزمائش میں اگر آ گیا تو پھر بھی غافل نہیں ہے۔ یہ دیکھیں کہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ دین رحمت ہے۔ کیوں؟ کہ جو نبی ہمیں ملا ہے وہ نبی رحمت ہے، وہ رحمت للعالمین ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کی خدمت کے اندر جو ہے وہ پچھلے درس کے اندر پیش کیا تھا، بلکہ منڈے کا جو ہمارا درس تھا اس کے اندر وہ سوشل میڈیا پر آپ کو مل بھی جائے گا، کہ اللہ تعالیٰ دین کے احکام، اسلام دین رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ دین میں رخصت دیتا ہے۔ مثلا سفر کے اندر نماز کی رخصت، کہ آپ کو جو ہے وہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھ لو، قصر کر لو۔ اگر سفر میں بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو فرمایا نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کر لی۔ پھر اسی طریقے سے خواتین کے لیے جب ایام مخصوصہ میں وہ ہوتی ہیں ہر مہینے، تو بتا دیا کہ ان دنوں میں وہ نماز نہ پڑھیں، اور فرمایا کہ وہ نماز نہ پڑھیں اور نہ ان نمازوں کی قضا کریں، وہ ان 3 دنوں یا 5 دنوں یا 10 دنوں کے اندر یا 40 دنوں کے اندر جو عورت کو بچہ پیدا ہونے کے بعد کم از کم 40 دن جو ہے وہ ان ایام سے گزرنا پڑتا ہے۔ فرمایا ان ایام کے اندر جب تک عورت پاک نہیں ہوتی، ہر روز کی نماز کا جو ثواب ہے خدا اس کو عطا کرے گا، کیونکہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اور مصطفیٰ جو دین لے کر آئے ہیں وہ دین رحمت ہے، اور جو نبی رحمت، نبی آخر الزمان ہے، وہ رحمت للعالمین ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، حضور نے فرمایا کہ 5 چیزوں کے رونما ہونے سے پہلے 5 کو غنیمت جانو، اور ان میں سے سب سے پہلی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا شبابک قبل حرمک۔ حضور نے فرمایا کہ اے انسان جب تمہیں خدا جوانی عطا کرے نا، تو قبل اس کے کہ تم پر بڑھاپا آئے، فرمایا اپنی جوانی کو اپنے رب کے کاموں میں لگاؤ، اپنی جوانی میں اپنے آپ کو نماز کا پابند کرو، اپنی جوانی میں اپنے آپ کو سنت مصطفیٰ کا پابند کرو، اپنی جوانی میں اپنے آپ کو سیرت مصطفیٰ کا پابند کرو، اپنی جوانی کو اپنے رب کے لیے وقف کرو، اپنی جوانی کے اندر اپنے رب کے احکام کا پابند کرو، قبل اس کے کہ تمہارے اوپر بڑھاپا آئے۔ فرمایا بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کی حفاظت کرو، اور دوسرے مقام پر نبی پاک نے اس طرح اشارہ دیا جس شخص نے اپنی جوانی کی حفاظت کی اللہ بڑھاپے میں اس کو کسی کا محتاج کرتا ہی نہیں ہے، بے شک اس کی جتنی بڑی عمر ہو جائے، وہ جتنے بڑھاپے کو پہنچ جائے، جتنا بھی بوڑھا ہو جائے، خدا اس کو کسی کا محتاج نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ اس نے اپنی جوانی کی حفاظت کی، جوانی میں اس نے نمازیں پڑھی ہیں، جوانی میں اس نے قرآن پڑھا ہے، جوانی میں اس نے احکام کی پابندی کی ہے،
جوانی کے اندر اس نے اپنے آپ کو سنت رسول اور سیرت رسول کا پابند بنایا ہے، اس لیے فرمایا در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبر، جوانی کے اندر توبہ کرنا یہ پیغمبروں کی عادت ہے، یہ پیغمبروں والی صفت ہے، یہ انبیاء والی صفت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی جوانیوں کو پاک کرو، اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے رب کے لیے وقف کرو۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس بڑھاپا آئے، جوانی ہو، تو جوانی میں جب تم دین کی حفاظت کرو گے، اپنے نفس کی حفاظت کرو گے، اپنے دین کی حفاظت کرو گے، اپنے رب کی طرف رجوع کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ تمہاری بڑھاپے کی حفاظت۔ فرمایا کہ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، فرمایا کہ انسان جب تمہیں خدا صحت دے نا تو اس وقت غافل نہ ہونا، قبل اس کے کہ تمہارے اوپر بیماری کا حملہ ہو۔ کیا فرمایا؟ قبل اس کے کہ تمہارے اوپر بیماری کا حملہ ہو، بیماری آنے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو۔ کیا مطلب؟ جب خدا نے صحت دی ہے تو بندہ نماز نہ پڑھے، اللہ نے صحت دی ہے تو بندہ احکام کی پابندی نہ کرے، اللہ نے صحت دی ہے تو بندہ دین کی طرف توجہ نہ کرے۔ تو فرمایا کہ جب بیماری آتی ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر اسے کہتا ہے پتہ نہیں بچاں گا یا نہیں بچاں گا، پھر انسان سوچ میں لگ جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس نے صحت کی حالت میں، اپنی صحت کی حالت میں، صحت کے ساتھ جوانی کی حالت میں، جوانی کے ساتھ اپنے دین کی حفاظت کی، تو فرمایا خدا اس کو بڑھاپے کا محتاج نہیں کرے گا، اور صحت کی حالت میں جس نے اپنے رب کی یاد سے غافل نہ ہوا، اللہ تعالیٰ بیماری آئے گی تو وہ بیماری اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بنے گی اور نکل جائے گی۔ وہ بیماری اس کے لیے گناہ کا کفارہ بنے گی، اس کے لیے وہ علاج کی کوشش کرے گا، اللہ اسی کی بیماری سے اسی کے اندر سے علاج کے جو ہے وہ ذرائع اور اسباب نکال دے گا۔ اور تیسری چیز حضور نے فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، حضور نے فرمایا کہ انسان جب اللہ تمہیں مال دے، دولت دے، عزت دے، تمہارے دن اچھے ہوں، بینک بیلنس ہو، نوکری ہو، جاب ہو، ہر چیز تمہارے پاس موجود ہو، تو فرمایا کہ قبل فقر کا، قبل اس کے کہ تمہارے اوپر کوئی آزمائش آ کے تمہارا مال تم سے واپس چلا جائے، کیونکہ اس کا فیصلہ ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ وہ مال دے کر بھی آزماتا ہے، مال لے کر بھی آزماتا ہے، اولاد دے کر بھی آزماتا ہے، اولاد لے کر بھی آزماتا ہے، وہ مال و دولت اور پھل اور ثمرات اور کھیتیاں باڑیاں سب کچھ دے کر آزماتا ہے، اور واپس وہ چھین بھی لیتا ہے، آزماتا ہے، ہر حال میں انسان کو آزمایا جاتا ہے۔ فرمایا کہ وَغِنَاكَ، اگر تمہاری زندگی میں اللہ تمہیں غنی کر دیتا ہے، تمہارا کاروبار اچھا ہے، مال اچھا ہے، جاب اچھی ہے، سب کچھ اچھا ہے، فرمایا اس کو غنیمت جانو، اور اپنے اس مال کا حساب رکھو کہ میں سال گزرنے کے بعد میرا یہ مال ہے، اس میں سے کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، اس میں سے زکوٰۃ نکالے، صدقات نکالے۔ کوئی ضرورت مند غریب مسکین اس کو نظر آ جائے تو اس کے دل کے اندر خوف ہونا چاہیے کہ اس کی جگہ میں اللہ مجھے بھی رکھ سکتا تھا، خدا نے اگر اس کو اس حال میں رکھا ہے تو وہ تو قادر مطلق ہے، وہ مجھے بھی اس حال میں رکھ سکتا تھا۔ تو فرمایا کہ احساس پیدا کرے اپنے اندر دوسروں کا۔ فرمایا کہ جب حضور نے فرمایا کہ جب تمہیں اللہ مال و دولت دے تو قبل اس کے کہ فقر کا تمہارے اوپر، اور فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ مال و دولت دیتا ہے نا تو وہ اپنے مال و دولت میں جو ہے وہ بخل نہیں کرتے، تو پھر ان کا کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، پھر اللہ تعالیٰ نے ایگزامپل بنایا ہے نبی پاک کی امت میں سیدنا صدیق اکبر کو، اللہ تعالیٰ نے ایگزامپل بنایا نبی پاک کی امت میں سیدنا فاروق اعظم کو، اللہ تعالیٰ نے ایگزامپل بنایا نبی پاک کی امت میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ایگزامپل بنایا ہے نبی پاک کی امت میں مولا کائنات حیدر کرار جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو، مولا کائنات کی ایثار کو وَيُوسِرُونَ کہہ کر کے اللہ بیان کرتا ہے کہ گھر میں 4 روٹیاں تھیں، اور چاروں ایک روٹی 4 دن ایک روٹی نصیب ہوئی، 4 دن فرشتہ انسانی شکل میں فقیر کی شکل بن کر آ گیا اور خود بھوکا رہ کر وہ روٹی آگے تقسیم کر دی، خدا نے اس کو بیان کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے سارے کا سارا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور ساتھ نے یہ بھی بتا دیا اور نبی پاک نے کہ میں نے اپنی امت کے ہر ایک انسان کا احسان کو اٹھا دیا ہے، اس کا چکا دیا، لیکن ابو بکر کا بدلہ اس کو اس کا خدا ہی عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، کہ قبل اس کے کہ اللہ اگر تمہیں مال و دولت دیتا ہے تو فقر آنے سے پہلے، آزمائش آنے سے پہلے اس کو جب تم اس کی حفاظت کرو گے تو خدا تمہیں
فقیری کے اندر بھی، آزمائش کے اندر بھی، مشکلات کے اندر بھی، تنگ دستی. دیکھو نا آج یہ جو کرونا وائرس کی وبا ہے، اس وبا کے دوران تقریباً سال تو ہونے والا ہے نا، اس سال کے دوران کتنے لوگوں کی جابیں چلی گئی، اچھی اچھی جابیں تھی چلی گئی ہیں. بالکل ایک نظام زندگی کا منجمد ہو کے رہ گیا ہے. اور اس سے پہلے کتنی اچھی زندگی تھی. اب آزمائش ہے، صحت بھی خراب، علاج بھی نہیں، جاب بھی نہیں، آزمائش تو آ گئی نا. لیکن فرمایا کہ جب خوشحالی کے دن ہوں تو انسان اگر ان خوشحالی کے دنوں میں غافل نہ ہوا، یہ مشکل وقت کٹ جائے گا، اللہ اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کیسے کٹا ہے، خدا اس کی حفاظت کرے گا. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ فرمایا وفراغ کا قبل شغل کا. فرمایا کہ جب انسان فارغ ہوئے نا تو اس فراغت کو اللہ کے راستے میں صرف کرے. قبل شغل کا، قبل اس کے کہ دوبارہ پھر مصروفیت شروع ہو جائے، دوبارہ پھر مصروف ہو جائے زندگی میں. فرمایا زندگی کے جو فارغ لمحات ملتے ہیں اس کو کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی یاد میں گزارے، عبادت میں گزارے، فرائض کی پابندی میں گزارے، تلاوت قرآن میں گزارے، احکام الہی میں گزارے، سنت رسول میں گزارے، اور اپنے آپ کو پابند کرے کہ اللہ کا شکر ہے خدا نے مجھے، اگر مجھے یہ فراغت کے لمحات ہیں تو یہ فراغت کے لمحات کیوں ہوئے، میں ان لمحات کو کیوں نہ نیکیوں میں صرف کروں، میں کیوں نہ ان کو اپنے رب کی یاد میں مدد کروں. اور فرمایا کہ آخری چیز حضور نے فرمایا وحیاتک قبل موتک. اے انسان تمہاری زندگی بھی عارضی ہے قبل اس کے کہ تمہاری موت ہو آئے. فرمایا جس نے اپنی عارضی زندگی کی حفاظت کی، خدا اس کی موت کی حفاظت کرے گا. کیسے؟ کہ جس نے زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق گزاری ہے، اس کو سب سے پہلا زندگی کا انعام کیا ملے گا؟ جب وہ اس دنیا سے جائے گا خدا اسے ایمان والی موت عطا فرمائے. دوسرا فائدہ کیا عطا فرمائے کہ جب وہ قبر میں جائے گا دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگا. تیسرا فائدہ کیا عطا فرمائے گا کہ اس زندگی کا تیسرا فائدہ کیا ہے کہ فرمایا کہ جب زندگی اس نے احکام کے مطابق گزاری ہے تو فرمایا کہ پھر اس سے جب وہ 3 سوالوں کا جواب بھی دے دے گا تو اس کے لیے یہی کہہ دیا جائے گا کہ نم کا نعمت العروس، اس کی قبر کی کھڑکی کھول دی جائے گی. وہ قبر کی کھڑکی نہیں ہوگی، وہ جنت کی کھڑکی کھول جائے گی. اس کی قبر کو خدا گلزار بنا دے گا، اس کی قبر کو اللہ تعالیٰ جنت کی کیاری بنا دے گا. تو فرمایا حضور نے فرمایا کہ وہ حیات کا قبل موت کا، کہ اپنی زندگی کی جس نے حفاظت کی، موت کے آنے سے پہلے خدا اس کی موت کو بھی پاک کر دے گا. اللہ اس کی موت کو بھی عظیم کر دے گا اور اس کو جو ہے وہ رب کریم اپنے کرم کی دولت سے مالا مال فرمائے گا. آخری بات، اس حدیث کو بھی یہ اسی کا ریلیٹیو ہے، میں نے چونکہ پورا ٹاپک تیار کیا ہوا ہے. یہ آخری اس حدیث کے 3 جملے اور سن رہے ہیں. دوسری حدیث یہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے. یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان سے اس کی زندگی کے مطابق اللہ تعالیٰ 5 سوالات کرے گا. ہر انسان کو اس کی زندگی کا خود جب حساب دینا ہوگا تو اسے 5 سوالات ہوں گے. پہلے کیا سوال فرمایا کہ حتی یسأل عن 5، اس سے 5 سوالات کیے جائیں گے. عن عمرہ فیما افناہ، اللہ تعالیٰ انسان سے سب سے پہلا سوال آخرت میں یہ کرے گا کہ میں نے تمہیں زندگی دی، میں نے تمہیں بچپن دیا، میں نے تمہیں لڑکپن دیا، میں نے تجھے جوانی دی، میں نے تمہیں بڑھاپا دیا، میں نے تمہیں زندگی کے 50 سال دیے، 60 سال دیے، 70 سال دیے، 80 سال دیے، 100 سال دیے. میں نے تمہیں جینے کا موقع دیا، اپنی مرضی سے جینے کا موقع دیا. فیما افناہ، تو ذرا یہ تو بتا کہ تو نے زندگی کو کیسے گزارا. اب ہر انسان اپنی زندگی کا حساب براہ راست رب کی ذات کو دے گا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کی فکر کرو. فرمایا جس نے زندگی کی فکر کر دی اس کو ان سوالوں کا ہی جواب نہیں دینا پڑے گا. وہ جیسے ہی رب کے سامنے جائے گا اس کا نامہ اعمال پہلے سے اللہ کی مارگاہ میں موجود ہوگا. لیکن جس نے اس عارضی زندگی کے اندر گڑبڑ کی ہوگی، احکام کی خلاف ورزی کی ہوگی اور احکام کی پابندی نہ کی ہوگی، فرمایا اسے پھر حساب و کتاب سے گزرنا ہوگا اور خود اللہ اسے حساب لے گا. کیا فرمائے گا؟ اللہ فرمائے گا وعن عمرہ، اس کی عمر کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا. فیما افناہ، اللہ فرمایا ان 10 نہ ذرا زندگی جڑی میں تمہیں دیتی سی کس طرح گزاری ہے، ذرا اپنی زندگی کو خود بیان کرو. اور دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اللہ فرمائے گا کہ اے انسان میں نے تمہیں جوانی دی تھی، ذرا اپنی جوانی دے کرتوت خود بیان کر.
اپنی جوانی کی حرکات خود بیان کر، اپنی جوانی کی کتاب کا صفحہ کھول کے ذرا میرے سامنے پڑھ تو صحیح کہ تجھے جو اللہ نے جوانی دی تھی اس کا صفحہ کھول کے میرے سامنے پڑھ، تو نے اس جوانی کو کیسے گزارا گیا۔ اور فرمایا قرآن کریم کے اندر دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے جو انسان کو گڑبڑ کرے گا نا، اس کے ہاتھ کی انگلیاں بولنا شروع ہو جائیں گی، اس کے جسم کے اعضاء بولنا شروع ہو جائیں گے، زمین کے جس حصے پر اس نے گناہ کیا ہوگا وہ بولنا شروع ہو جائے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے خلاف زبان دے گا، اس لیے اللہ اسے فرمائے گا قبل اس لیے کہ تھوڑے خلاف جو میری مخلوق ہے وہ گواہی دے، تو خود ہی اپنی زندگی کا صفحہ پڑھ لے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اپنی جوانیوں کو پاک کرو، جس نے اپنی جوانی کو پاک کیا خدا اس کے بڑھاپے کو پاک کرے گا، اور جس کا بڑھاپا پاک ہو گیا اللہ اسے ایمان والی موت عطا فرمائے گا، جس کو ایمان والی موت مل گئی اس کو قبر میں بھی اور حشر میں بھی رسول اللہ کی رفاقت اور شفاعت نصیب ہوگی۔ اور تیسری چیز فرمایا وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اقتصبہ فیما انفقہ، اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھے گا کہ میں نے تجھے مال دیا تھا، دولت دی تھی، کاروبار دیا تھا، تجارت دی تھی، سب کچھ دیا تھا، اب ذرا اپنی کتاب زندگی کا وہ صفحہ نکال کہ اس مال میں سے تو نے زکوٰۃ کتنی ادا کی، اس مال میں سے تو نے صدقہ کتنا دیا، اس مال میں سے تو نے اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کیا۔ فرمایا خود بیان کر، اور فرمایا کہ وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، اللہ پوچھے گا کہ اے انسان ہے جتنا تانوں علم سی اس علم کے مطابق تو نے کتنا عمل کیا۔ تو یہ وہ زندگی کی وہ لمحات ہیں جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو ہماری زندگی کے اندر تغیرات آتے ہیں، نشیب و فراز آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے ہر حال میں اپنی زندگی کی حفاظت کی خدا اس کی حفاظت کرتا ہے۔ بے شک جتنے مرضی کرونے آ جائیں، جتنے مرضی آزمائشیں آ جائیں، جتنی بڑی مشکلات آ جائیں، لیکن مومن کا ایمان کیا ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ خدا بندے قدوس ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ اسلام کتنا بڑا دین رحمت ہے۔